قرآن پاک میں بھی ترتیب سمیعنا و اطعنا کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرماتے تو صحابہ کرام کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو سماع سننا پہلے ہے تو پھر اطاعت کی بھی اللہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں، تو اس لیے کوشش فرمانی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں نیک اعمال کی بڑی اہمیت تھی، وہ اس کی قدر و قیمت سے واقف تھے۔ چنانچہ جب بھی کسی ایسے عمل کا پتہ چلتا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے تو فوراً اس کو اپنے عمل میں لے آتے، اور اگر کسی عمل کا تاخیر سے پتہ چلتا تو تاخیر پر حسرت اور افسوس کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث نقل کی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور جو بندہ اس کے جنازے میں شریک ہو اس کو ایک قرات ثواب ملتا ہے، اور اگر دفن تک شریک رہے تو 2 قرات ثواب ملتا ہے، اور آخرت کا ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ احد پہاڑ تقریباً 3 میل پر پھیلا ہوا پہاڑ ہے، بلند و بالا ہے، اور پہاڑ جتنا اوپر نظر آتا ہے اتنا زمین میں بھی ہوتا ہے، تو گویا کہ اس کی نیکیوں میں اتنے وزن کا 2 دفعہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہ آیا، اطمینان نہ ہوا کہ اتنا چھوٹا سا عمل اور اتنا بڑا ثواب۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تصدیق کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چلے گئے، اور جا کر عرض کیا کہ کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات کئی دفعہ سنی ہے۔ تو جب انہوں نے تصدیق کی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی حسرت اور افسوس سے کہا کہ افسوس کہ ہم نے بہت سے قرات ضائع کر دیے بلا وجہ، اگر پہلے سے پتہ ہوتا تو ہم اور زیادہ اہتمام کے ساتھ اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ صحابہ کرام کا عمومی مزاج تھا کہ نیک اعمال کا پتہ چلتا فوراً اس کو عمل میں لاتے، اور اگر تاخیر سے پتہ چلتا تو اس پر افسوس کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت پر بھی جو اعمال ذکر کیے جاتے ہیں ان میں سے یا تو ایسے ہیں کہ جو گناہ ہیں جن کا ترک آسان ہے، اور گناہوں کو چھوڑنے کی تاثیر، ایک تو یہ فائدہ ہے کہ گناہ کم ہوں گے، دوسرا ایک گناہ کو چھوڑنے سے اور گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور اسی طرح ایسے اعمال جن کو کرنا آسان ہے لیکن فائدہ بہت زیادہ ہے، اور ایک تو وہ عمل میں آ جائیں گے انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا، اور دوسرا نیک اعمال کی یہ تاثیر ہے کہ بلکہ قبولیت کی علامت ہے کہ جب آدمی ایک نیک عمل کرتا ہے تو مزید نیک اعمال کی توفیق مل جاتی ہے، تو ایک عمل سے کئی سارے اعمال کی توفیق مل جانا، پھر یوں ہی یہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور کچھ نیک اعمال بڑے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں جس سے بالکل صرف تھوڑا سا نقطہ نظر بدل کے انسان اتنی بڑی آخرت کی سرمایہ کاری کر سکتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ان میں سے ایک چیز ایک مومن کی نیت ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح ترین حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
تو نیت ایک سمجھ لیں کہ نسخہ کیمیا، یہ ایک نسخہ کیمیا ہے۔ پرانی کتابوں میں، فلسفے کی کتابوں کی شروحات میں ایک نسخہ لکھا ہوا ہے کہ تانبے سے، پیتل سے سونا بنانے کا طریقہ کار۔ تو تانبا یا پیتل یہ چند روپے کا تولہ آتا ہے، جبکہ سونا 1,30,000 کا تولہ ہے۔ اگر کسی بندے کو یہ ہنر آ جائے کہ وہ چند روپے کی چیز لے کر اس کو 1,30,000 کی بناتا چلا جائے تو بہت نفع بخش کاروبار ہے۔ تو اس سے بھی زیادہ نفع بخش کاروبار انسان کی نیت کا ہے کہ انسان اپنی نیت کو تھوڑا سا درست کر کے اس سے کہیں زیادہ نفع کما سکتا ہے۔ تو نیت کے حوالے سے ایک تو غلط فہمی عام لوگوں میں پائی جاتی ہے، اس کا دور ہونا ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے کام بھی جائز ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ اچھی نیت سے کوئی گناہ کا کام کرے تو وہ گناہ کا کام صحیح ہو جاتا ہے، گناہ نہیں رہتا، یہ بات نہیں ہے۔ گناہ چاہے جتنی بھی اچھی نیت سے کیا جائے وہ گناہ ہی رہتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب رہتا ہے، اور وہ کسی طور پر بھی قابل تعریف اور قابل عمل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اس نیت سے کسی کے گھر سے چوری کرے کہ ان کے پاس تو مال بہت ہے تو ان سے چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، چھین کے غریبوں میں تقسیم کروں، حرام ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور گناہگار ہوگا، آخرت میں اس پر سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو نیت ایک اچھا عمل ہے لیکن گناہ اس سے ثواب نہیں بنتا۔ ہاں، نیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو جو ہم نیک اعمال کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے نیک تب بنیں گے جب ہماری نیت صحیح ہوگی، خالص ہوگی۔ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو باعث ثواب ہے، دکھلاوا ریاکاری کے لیے پڑھیں گے تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ اور جو اس وقت عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا کاموں کا حصہ ایسا ہے جو جائز ہے اور ہم اپنی طبیعت کے تقاضے سے کرتے ہیں، ضرورت سے کرتے ہیں، جس میں کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، اور اسی طرح کام کاج، کاروبار، یہ پڑھنا پڑھانا، یہ بے شمار کام ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور ہماری زندگی کا ایک بڑا وقت اس میں صرف ہوتا ہے، بلکہ زندگی کا زیادہ تر حصہ اسی کے اندر صرف ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی نیت کو تھوڑا سا درست کر لیں تو یہ سارے کے سارے اعمال ثواب ہو سکتے ہیں۔ کھانا پینا، دن میں 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ انسان کھاتا ہے پیتا ہے، تو ہر دفعہ نیت ایک تو یہ ہے کہ بے خیالی میں آیا، بس کھایا پیا اور ضرورت پوری کی اور چلا گیا۔ ایک مومن کو یہ زیب نہیں دیتا۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تھوڑا سا سوچے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، صرف یہ سوچ لے اور اتنا سا ذہن میں نیت کر لے کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ اللہ کی نعمتیں کھاؤں گا، اس کا شکر کرنے کی توفیق مل جائے گی، یہ کھانا ثواب بن گیا۔ طبیعت کا تقاضا بھی پورا ہو رہا ہے، ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ثواب بھی بن گیا۔ اور اتنی سی نیت کر لے کہ یہ میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ جسم میں تقویت آئے، اس کو اچھے کاموں میں صرف کروں، اس کو حلال روزگار کمانے میں صرف کروں، نماز روزے میں صرف کروں، تو اتنی سی نیت کرنے سے کھانا پینا ثواب بن گیا۔ کپڑے پہنے، بے خیالی کے اندر آئے، دھلے ہوئے صاف ستھرے نئے کپڑے پہن لیے، ایک ہی ہے۔ ایک انسان دیکھے کہ یہ دیکھیں اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس سے میرے عیب چھپتے ہیں، جسم کو راحت ملتی ہے، دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے، تو میں اس لیے پہن رہا ہوں تاکہ اس کے شکر کی توفیق ملے، دیکھنے والوں کو بھی بھلا لگے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیں گے۔ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اس لیے روزگار کما سکیں، لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ غرض جتنے بھی اعمال ہیں، بیوی بچے ہیں گھر کے اندر، ان سے انسان ان کو وقت دیتا ہے، ان کے ساتھ دل لگی کرتا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، ان کے حقوق اس لیے ادا کرے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، گھر میں کام کاج کرتا ہے اس لیے کہ ہمارے نبی گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ تو تھوڑی سی نیت کو درست کر کے ہم اتنا بڑا ذخیرہ جمع کر سکتے ہیں نیکیوں کا جو انسان کو آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ تو نیت ایک نسخہ کیمیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہر عمل کی تفصیل اس وقت بیان بھی نہیں کی جا سکتی،
لیکن عمومی طور پر بس خلاصے کے طور پر اتنی سی بھی ہے کہ جتنے بھی جائز کام ہیں ان سب کو ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔